مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 3 تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آخری 34 آیات جبکہ سورہ آل عمران کی 91 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے بہت سے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں جبکہ تیسرے پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت اس عظیم الشان آیت مبارکہ کا ذکر فرماتا ہے جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی لا اکراہ فی الدین۔ تیسرے پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی جانب توجہ مبذول کروائی کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس حوالے سے اس نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کی مثال بیان فرمائی کہ کس طرح وہ 100 سال تک بے سود پڑے رہے اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی کہ پروردگار مجھے دکھائیے کہ کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے مردہ پرندوں کو زندہ کیا۔ اسی پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین اس کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا تک بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ سود کو حرام اور تجارت کو بابرکت قرار دیا گیا۔ سود کا کام کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اختتام پر پورے قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت مبارکہ موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپس کے لین دین کے معاملے کو ضبط تحریر میں لایا کرو اور اس پر گواہ مقرر کیا کرو۔ سورہ بقرہ کا اختتام عظیم الشان آیات پر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور شان بیان فرماتا ہے کہ وہی زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام خوبصورت دعا پر ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم سے نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نزول قرآن کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی خلاقیت کا، اپنے المصور ہونے کا ذکر فرماتا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ جنہیں محکمات کہا جاتا ہے جبکہ دوسری وہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت اور اطاعت سے مشروط فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، کیسے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اپنی قدرت کا ذکر فرماتے ہوئے بتایا کہ کس طرح بن باپ کے مقدسہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اسی پارے میں وہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ کیسے مسیحیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لیے پہنچے تو ان مقدس ہستیوں کے پر نور چہرے کو دیکھ کر مقابلے کو نہ آئے۔ تیسرے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس عظیم میثاق کا ذکر فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سب سے عہد لیا کہ جب تمہیں فضیلت عطا کر دی جائے اور تمہاری زندگیوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا فرض ہوگا اور ان کی نصرت و حمایت ضروری ہوگی۔ تمام انبیاء اور رسل نے اس کا اقرار کیا۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین توبہ کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے کہ توبہ کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آخر آ جائے اور موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے بر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔